ظہیر آباد میں واقع مدرسہ جامعہ عربیہ دارالقرآن میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا جس میں طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس عظیم الشان جلسے سے خطیب دکن مولانا عتیق احمد قاسمی صاحب نے خطاب کیا۔ اس جلسے کی سرپرستی مفتی عبدالصبور قاسمی صاحب نے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات۔ آجو بیٹے جس کا ہو گیا آجو۔ قرآن مکمل کیا ہے، ان کے سرٹیفکیٹس مومنٹو اور میڈلز ہیں۔ اس سے پہلے محمد حسن الدین المدنی ہیں، کل محمد فصیح الدین صاحب وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ چیئرمین صاحب کے ہاتھوں سے لیں تاکہ نام پکارتے ہی فوراً اسٹیج پہ تشریف۔ دوسرے ہیں اس کے بعد سب سامنے دیکھنا ادھر۔ ادیبہ حرین بل محمد کلیم الدین صاحب۔ انشاءاللہ اب دعا ہوگی۔ اپنی سرٹیفکیٹ مفتی عبدالصبور صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے ہاتھ سے لیں۔ محمد عادل ول محمد یوسف صاحب، ایک کرسی رکھا گیا۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مفتی خلیل صاحب سے لیں۔ خدیجۃ الکبریٰ ول محمد ریاض الدین صاحب۔ ام شفا کوثر ول محمد اعجاز صاحب۔ ام شفا کوثر ول محمد اعجاز صاحب۔ آجو بیٹے آجو نیچے حضرت آجو۔ وہاں سے کم محمد اسماعیل صاحب کون ہیں؟ عائشہ بیگم ول محمد اسماعیل صاحب۔ فرحین بیگم ول محمد حاکم صاحب۔ فرحین بیگم۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بڑے مجمع خواتین کا، مرد حضرات کا خیال کرتے ہوئے حضرت مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور حضرت مولانا کو جزائے خیر دے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ انتظار کا وقت ختم ہو رہا ہے، بچوں کے اسنادات اور میڈلز وغیرہ بھی دے دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے مدرسہ جامعہ عربیہ دارالقرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے جناب محترم یونس صاحب چیئرمین بلدیہ ظہیر آباد کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات بھی ہے کہ اس موقع پر ہمارے علاقے کے ہی نہیں بلکہ ہماری پوری ریاست کے ہمارے بڑوں میں سے حضرت مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت مولانا تشریف فرما ہے ہمارے لیے، اور مزید یہ ہے کہ ہماری بستی کے نو منتخب کونسلر صاحب ہے جو پوری بستی کے ماشاءاللہ ملی مسائل میں، قومی مسائل میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ ہمیشہ بستی کے ہر مسئلے کے لیے سب سے آگے اور پیش رہتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ شاید انتخابات کے بعد ہمارے کونسلر صاحب تشریف لائے ہیں، تو ان کی تہنیت و تبریک کے لیے جو ہے میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا عتیق احمد صاحب سے کہ وہ ہمارے کونسلر صاحب اور ان کے ساتھی جناب برکت صاحب کی جو ہے شرپوشی فرمائیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے جی۔ ہاں جی جی جی
رب کی نوازش رب کا احسان ہے یہ نوازش رب کا احسان ہے یہ احسان ہے یہ رب کی نوازش دنیا نے دین پایا ذات سرکار سے. میں بیٹیوں کے حوالے سے نہ تو خنجر سے پھیلا نہ تو تلوار سے نہ تو خنجر سے پھیلا نہ تو تلوار سے دنیا میں دین پھیلا دنیا میں دین پھیلا آقا کے پیار سے آقا کے پیار سے دنیا میں دنیا میں دین پھیلا آقا کے پیار سے آقا کے پیار سے. تزئین ول محمد عبد الغفار صاحب گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام مفتی کو سپرد کریں. انیسہ فاطمہ ول محمد عبد الرحیم جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے وہ مجمع سے اٹھ کر مدرسے کے آفس میں آ جائیں اور جیسے ہی نام لیں فوراً اسٹیج پہ آئیں. انیسہ آ جاؤ جلدی آ جاؤ بچوں. انیسہ فاطمہ اقصی تزئین خلیل صاحب. اقرا مہوش ول محمد اسماعیل صاحب مہوش ول محمد اسماعیل صاحب. حبا اسما ول محمد یوسف صاحب جلدی جلدی آ جائے بچے. حبا اسما محمد ابرار خدیجہ مریم مفتی صاحب. آپ ایک دم آپ اطمینان سے بیٹھیں ابھی دعا وغیرہ ہوگی. ہم چیئرمین صاحب سے گزارش کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو جمع ہونے کو سننے سنانے کو قبول فرمائیے. اللہ بہت دیر سے آپ کے بہت سارے بندے اور بندیاں یہاں جمع ہیں اور قرآن کریم کی تکمیل کی مناسبت سے یہاں سب جمع ہیں. اللہ سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائیے. جن بچوں نے اللہ ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے اللہ ان سارے بچوں کو کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ فرما کر انہیں حافظ قرآن عالم ربانی بنا دیجیے. اللہ اس ادارے کے فیض کو عام و دام فرمائیے. اللہ اس ادارے کو بے پناہ ترقیات سے نوازیے. ضروریات کا غیبی خزانوں سے تکفل فرمائیے. ہر بلا ہر شر ہر فتنے سے حفاظت فرمائیے. ہر خیر اور ہر بھلائی کو مقدر فرمائیے. جتنے بھائی اور جتنی بہنیں یہاں جمع ہیں سب کی جائز حاجات کو جائز ضرورتوں کو جائز تمناؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے. ہر ایک کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت اور بیماری کو اللہ دور فرمائیے. یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. قرآن سے سچا تعلق اور سچی محبت اور سچی عقیدت نصیب فرمائیے. اپنے نبی سے سچی عقیدت اور سچا تعلق اور حقیقی محبت نصیب فرمائیے. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے. جو مانگنے سے رہ گیا ہے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علیہ. مدرسے میں کچھ بچے خوراک ناظرہ تک میں کمپلیٹ کریں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچے مقام پر پہنچائے اور میرے
साथ ही साथ दहेज पे तशरीफ फरमा हमारे मुफ्ती साहब, नज़ीर साहब और हमारे अतीक मौलाना साहब और हमारे आने नगर के साहब खलील साहब, मैं सब लोगों से तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे आप दुआ में ख्याल कीजिए। हम आपकी खिदमत करने के लिए अल्लाह ताला हमको मौका दिया गया है, आपकी दुआओं का असर है, हम आपकी खिदमत करेंगे ज़रूर। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ और मेरी बात ख़त्म करता हूँ और फिर एक बार मैं मेरी तरफ से सबको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। शुक्रिया। पहुंच गया कहां तक? खार के मुंह तक पहुंच गया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके पैरों को देखकर कहा, अल्लाह के रसूल पैर नजर आ रहे हैं, जरा झुके हम नजर आ। हमारा तो हल्लक सुन के क्या होता था कि क्या नहीं। ऐसी सख्त तरीन मुसीबत घड़ी के अंदर, ऐसी सख्त तरीन मुश्किल तरीन हालत के अंदर सरकार की जबान से जो जुमला निकला, कुरान करीम का वो हिस्सा जिससे अबू बकर को भी, खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और आपके वास्ते से कयामत तक आने वाले गुलामों को भी वो हौसला मिला, वो यकीन मिला और वो इत्मीनान मिला कि मुसीबत के मौके पर जब भी अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, आने वाले हालात से फेस करना, कि सब उनके चैलेंजेस को कबूल करने का हौसला कुरान करीम से हासिल होता है। नबी ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। फिर हजरत अबू बकर की जबान से कोई दूसरा जुमला नहीं निकला। क्यों? ऐसे मुश्किल तरीन वक्त में थोड़ी देर पहले अबू बकर की जबान कह रही थी अल्लाह के रसूल आ गए, झुक के देख लिए तो हो गया, लेकिन जब आयत सुनी कुरान करीम की ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, वो हौसला, वो यकीन, वो मुसीबत को फेस करने का मिजाज हजरत अबू बकर के अंदर आया। तारीख उठा के देखो, फिर उसके बाद अबू बकर का कोई जुमला जिसके अंदर कम हिम्मती होनी है। ये है मेरा कुरान। सफर में है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हुजूर के चचेरे भाई, सफर के दौरान ऊंट पर सवार है। अचानक किसी ने चलते चलते इत्तला दी आपके फला रिश्तेदार का इंतकाल हो गया। हमारे घर में अगर ये साहब उनके इंतकाल की जब इत्तला पहुंचती है, बाला लोसले को ये साहब हाय हाय मार ले को, सीना पीट ले को, मैं क्या बिगाड़ी थी तेरा, मैं क्या खराबा करी थी तेरा, मेरा घर गई तू उजाड़िया। अल्लाह में से लड़ते हैं हम लोग। हाँ वर्जिनल मुसलमान है ना जी, इस वजह से करेंगे। मैं क्या करी थी बोल को, मेरा घर के को उजाड़िया, मेरा फला के को करिया, बयान कर कर को। जबकि हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जब इत्तला मिली आपके फला रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, देखिए फौरन जबान के ऊपर ये जुमला जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि कुरान ने कहा इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई छोटी बड़ी मुसीबत अचानक या बोलकर आ जाए तो फिर ईमान वाला वो जिसकी जबान पर ये जुमले हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद फरमा हमने वो किया जिसका हमको हुक्म मिला।